خبر شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے۔ ہمارے بیورو چیف احسان ملک کی رپورٹ کے مطابق کنکوٹ میں بدامنی کا سما 3 مہینوں میں 40 لوگ اغوا، 5 بچے بھی شامل۔ کنکوٹ آئی جی سندھ کا دورہ۔ کنکوٹ مقیموں کے برسانے ایس ایس پی کشمور کے آفس کے سامنے دھرنا لگایا گیا۔ سندھ حکومت ہائے ہائے اور آئی جی سندھ ہائے ہائے کے نعرے لگائے گئے۔ ایس ایس پی آفیسر آئی جی انچارج نادر جناح کی من پسند صحافیوں کو کوریج کے لیے اندر جانے دیا گیا۔ کنکوٹ میں آزاد صحافت پر حملہ۔ خبر شامل کرتے ہیں منکیرا سے۔ ہمارے نمائندہ مصور حیات جکھر سے گریٹر تھل کینال کی مجموعی برانچیں میں ورک مستری پر کام سر انجام دینے پر بھرتی ہونے والا الفت حسین بیلداری کا کام انجام دینے کی بجائے خود کو اعلیٰ افسر تسلیم کرنے لگا، جس کا یہ بھی ایک کہنا تھا کہ میں مجموعی برانچیں پر اپنے ہاتھوں سے گھروں کی درستگی، صفائی وغیرہ کا کام کرنے کی بجائے اپنے محکمے کے اعلیٰ افسروں کو تحائف دعوت ناموں سے اعلیٰ ذمہ داریاں انجام دیتا ہوں، اور یہ شخص کسانوں سے ادھار کے نام رقم وصول کرتا ہے اور بعد میں واپسی طلب کرنے والوں کو نہری پانی کے فسانہ کا کہہ دیا جاتا ہے، اور مجھ سے بھی اس شخص نے 7,000 ادھار کے نام پر لیے اور بعد میں یہی کہا۔ محکمہ کے اعلیٰ افسران کو گزارش ہے کہ اگر یہ شخص تحائف وغیرہ بھیجتا بھی ہے تو بعد میں لوگوں کو بتائے جانے سے بھی اس کی اصلیت کا پتہ لگا لینا چاہیے۔ اعلی کام اور ڈی پی او بکر اس نہری پانی فصلانے کی رقم پر قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ 7 شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گمبھیر۔ پان سعید آباد کے قریب گاؤں غلام رسول پیرزادہ کے رہواسی خاتون زبیدہ پیرزادہ نے 16 ایکڑ اراضی کے لیے پاور آف اٹارنی بنا کر زمین دوسرے حصے دار افراد کی بیچ دی۔ اس زمین کے 15 حصے دار وارث میڈیا سامنے آ گئے۔ خاتون کے رشتہ دار بہن کے بیٹے امین اختر پیرزادہ اور رفیق پیرزادہ اور خریدار کاروباری شخص ذوالفقار علی پہوڑ نے خاتون زبیدہ پیرزادہ کے الزامات کو رد کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ محترمہ زبیدہ پیرزادہ جو کہ ہماری خالہ ہیں، جن کی 16 ایکڑ اراضی سروے نمبر 94 95 96 98 اور 99 میں سے 12 ایکڑ اراضی ذوالفقار علی پنہور 2 کروڑ سے زائد کا سودا کیا، جس میں سے ہمارے دوسرے نمبر کا حصہ بھی فروخت کر دیے۔ اس زمین میں ہمارے شیئر تھے اور وہ ایک لالچی قسم کے ایک شخص جو کہ فائنانس کھاتے کا ملازم ہے، اس پارٹی مذکورہ کو سروے نمبرز کا سودا کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس زمین کا قبضہ بھی ذوالفقار علی پنہور کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جب ہم ذوالفقار علی پنہور سے ملے، انہوں نے کہا کہ ان خاتون نے میرے ساتھ سودا کر کے قبضہ بھی مجھے دے دیا ہے۔ اب جب آپ وارث کے طور پر پیش ہوئے تو محترمہ زبیدہ زمین کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں انہیں 1 کروڑ سے زیادہ دے چکا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ کوئی بااثر شخص جو کہ خزانے میں ملازم ہے زمین کو بیچنا چاہتی ہے۔ اب وہ خاتون خون ریزی کرنا چاہتی ہے اور محکمہ 16 ایکڑ اراضی 8 گھنٹے ہمیں دینے کو تیار نہیں۔ 15 ورثہ پیش ہوئے۔ میں نے رمضان پیرزادہ کو جو زبیدہ کا بھائی ہے 1 کروڑ سے زائد رقم ادا کر دی۔ کچھ رقم چیک کی صورت میں گواہوں کے سامنے سنہری بینک اکاؤنٹ میں دی ہے اور کچھ نقدی رقم دی ہے، لیکن ایک بااثر شخص سے ملنے کے مطابق مذکورہ خاتون میڈیا ٹرائل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہوا، مذکورہ خاتون اور محکمہ ریونیو کے افسران اور بااثر افراد ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ہماری عید اسی میں ہے کہ آپ سب کی عید خیر سے گزرے۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چنیوٹ پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات۔ ضلع بھر میں مختلف مقامات پر چنیوٹ پولیس کے 1500 سے زائد اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پل دریائے پر مؤثر حکمت عملی سے سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ دریائے چناب کے کناروں، دریاؤں، پارکوں میں سخت سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ون ویلنگ، کھلڑ بازی، ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے مختلف پوائنٹس پر چیکنگ کا عمل جاری۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ضلع بھر میں سخت سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ مانگا منڈی بھرے بازار میں نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی دوران ڈکیتی، کانسٹیبل پر فائرنگ سے کانسٹیبل شدید زخمی۔ ڈاکوؤں کو شہریوں نے موقع پر دبوچ لیا اور خوب درگت بنائی۔ زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی، جو تھانہ چونک انویسٹیگیشن میں ڈیوٹی کرتا ہے اور مانگا منڈی کے رہائشی ہے۔ بار بار کال کے باوجود ریسکیو 1122 کی مدد کے لیے نہ پہنچی۔ مقامی ہسپتال سے طبی امداد کے بعد پرائیویٹ ایمبولینس پر جناح ہسپتال لاہور منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کراچی میں مری
بگٹی تنازع کا فیصلہ ہوا۔ آل پاکستان مری اتحاد کی ٹیم کی قیادت مرکزی خزانچی حاجی پائندہ خان مری نے کی۔ اس میں شامل صوبائی نائب صدر کریم بخش چلرگری، سرپرست اعلیٰ کراچی نور محمد شیرانی، ضلع ملیر کے صدر غلام رسول میزارانی، نائب صدر دین محمد شیرہ رانی اور بگٹی فتح محمد بگٹی اور بڑی تعداد میں بگٹیوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف عرفان مری کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا جس طرح تحفظ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گیان چند ایسارانی ٹھٹھہ میں بابا سری چند دربار کی تعمیر نو تزئین و آرائش ہال کی تعمیر اور گھارو میں گرو نانک مندر سولر سسٹم کی تنصیب اور ترقیاتی اسکیم کا افتتاح کراچی 1 جولائی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور گیان چند ایسارانی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا جس طرح تحفظ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر نے ٹھٹھہ میں بابا سری چند دربار کی تعمیر نو تزئین و آرائش ہال کی تعمیر اور گھارو میں گرو نانک مندر میں سولر سسٹم کی تنصیب اور ترقیاتی اسکیم کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے اور اس کے لیے قانون سازی اور عملی اقدام کیے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، سابق صدر آصف علی زرداری اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اقلیتوں کے معاملات کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتی عوام کے حقوق کی ترجمانی کی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پورے سندھ میں اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں پر ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ محکمہ اقلیتی امور نے سندھ بھر میں اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کی تزئین آرائش اور ستسنگ ہال کی تعمیر کے کئی منصوبوں پر کام مکمل کیا ہے، جبکہ رواں سال میں بھی مالی معاونت سمیت نئی ترقیاتی اسکیموں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں منصوبوں کے افتتاح کے بعد ملک کی ترقی، خوشحالی اور پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فریال طالپور کی صحت یابی اور زرداری عمر کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ میں پینے کے پانی کا بحران برقرار۔ عید کے روز سے ٹھٹھہ بچاؤ فورم اور ٹھٹھہ کی شہریوں کا بچوں کے ساتھ 3 دن ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے مین روڈ پر علامتی بھوک ہڑتال کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، قوم پرست، مذہبی جماعتوں نے شرکت کی۔ اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی دعوت رسی نہیں ہوئی۔ اس سلسلہ میں ٹھٹھہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ عید کے دن سے 3 دن تک علامتی بھوک ہڑتال کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جس میں ٹھٹھہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ کے ساتھ پاکستان کمیونسٹ پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری کامریڈ اقبال، کامریڈ حافظ عباسی، ڈاکٹر ولی چاکرو، قومی عوامی تحریک کے شبیر بھٹی، یاسر چاکرو، بشیر سمو، جے سندھ محاذ کے امجد شورو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے عمران خشک، شاہ نواز بالو، عزیز رضوان، صحافی اے بی شورو، سندھ کلچر فورم کے صادق لاکھو اور دوسرے شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹھہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے کینال سے دی جائے، ٹھٹھہ شہر کو نیا نکاسی آب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار سپرے کرائی جائے، ٹھٹھہ شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ریاستی اداروں سے درندہ صفت شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لعنتی درندہ صفت شخص کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے اور اسے عبرت ناک نشان بنایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کی سوچے بھی نہ۔ زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کے پلیٹ فارم سے سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں، پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے درندہ صفت شخص کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ دوبارہ کسی ایسے درندہ صفت شخص کی جرات پیدا نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ فائرنگ زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے 23 سالہ نوجوان جاں بحق، مقتول کی شناخت سجاول ولد لیاقت کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ نواحی گاؤں 176 گاؤں بے میں پیش آیا۔ پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مقتول کا تعلق نواحی گاؤں 176 گاؤں بے سے بتایا جاتا ہے۔ فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے، جلد ہی قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر میاں عبد الرحمان سے بات کرتے ہوئے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف
ڈاکٹر میاں محمد جاوید رہنما تحریک لبیک پاکستان UC 76 نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ریاستی اداروں سے درندہ صفت شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ڈاکٹر میاں محمد جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لعنتی درندہ صفت شخص کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کی سوچے بھی نہ۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق IGP سندھ غلام نبی میمن نے عید الاضحیٰ کا تیسرا دن لاڑکانہ رینج پولیس کے افسران اور جوانان کے ساتھ گزارا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لاڑکانہ کی جانب سے لاڑکانہ شہر میں IGP سندھ کے ساتھ لاڑکانہ رینج کے پولیس افسران اور جوانوں کے لیے بڑا کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ IGP سندھ نے پولیس افسران اور جوانان کے ساتھ کھانے پر ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے اور جوانوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بڑا کھانے کی تقریب میں DIGP لاڑکانہ سکھر سمیت لاڑکانہ رینج کے تمام SSPs، SSP اسپیشل برانچ، پرنسپل PTS لاڑکانہ، ASP شکارپور، ASP حیدری سمیت DSPs اور SHOs نے بھی شرکت کی۔ پولیس جوانوں نے IGP کو اپنے درمیان پا کر مسرت کا اظہار کیا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید موثر بنانے کے عزائم کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے IGP نے کہا کہ سندھ پولیس نے بے مثال اور بہادر فورس ہے جس نے کافی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ قیام امن کے لیے سندھ پولیس کی جانب سے دی گئی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب ہے۔ مزید برآں سندھ حکومت اور سینٹرل پولیس آفس سندھ پولیس کے تمام شعبہ جات میں مزید بہتری اور تمام افسران اور جوانوں کی بہتری ویلفیئر کے لیے پرعزم ہے۔ کاموکی تھانے صدر کے علاقہ چک ہندا میں سابقہ داماد نے بھائی اور دوستوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے ساس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم نے سابقہ بیوی کو اغوا کرنے کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے پر ہلاک کیا اور سابقہ بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تھانہ صدر کے علاقہ چک ہندا میں خبیب الرحمان نے اپنے بھائی حبیب الرحمان اور دوستوں کے ہمراہ اپنی سابقہ بیوی ثنا کو اس وقت اغوا کرنے کی کوشش کی جب وہ اپنے والدین سے عید ملنے کے بعد واپس سسرال جا رہی تھی۔ ملزم کی سابقہ ساس 50 سالہ ثنا نے بیٹی کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے مزاحمت کی تو ملزم خبیب نے اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور ثانیہ کو پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ کھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو تھانہ کی حدود میں درینہ تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق شخص کی شناخت عمران قرائی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے جائب خواہ پر پہنچ کر لاش کو DHQ ہسپتال منتقل۔ فائرنگ کا واقعہ کوری کھو کے مقام پر پیش آیا۔ ہمارے نوجوان نور محمد جلبانی نے فائرنگ کر کے بے گناہ قتل کیا گیا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے پہلے دن اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا اور پہلے روز 31 جانوروں کی اجتماعی قربانی کی گئی۔ قربانی کا گوشت شہر کے ہزاروں گھرانوں میں تقسیم کیا گیا۔ احمد پور شرقیہ کے مذہبی روحانی اور سرپرست عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن کے بانی حکیم طارق محمود چغتائی عید کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں خاص طور پر عید کے موقع پر غریب غربا اور مسکین کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمارا مقصد ان گھرانوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس لیے عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے اور غریب غربا مساکین بیوہ یتیموں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ یہ نیکی ہماری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں معیشت کی بہتری کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے جو سابق صدر آصف علی زرداری ہی نکال سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر پاکستان کے تمام بحرانوں کو نکالے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژن جنرل سیکرٹری مختوم سید علی حسن گیلانی نے عید مبارک دینے آنے والے مائدین علاقہ افراد کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا واحد حل سابق صدر آصف علی زرداری کے پاس ہے جو انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان کے تمام بحرانوں کو نکالے گی اور عوام کو اس مہنگائی کی دلدل، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کارکن الیکشن کی تیاری کریں اور جنرل الیکشن میں مخالفین کو بھاری اکثریت سے ہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل احمد پور شرقیہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور پورے ڈسٹرکٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی اور وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہوں گے۔
بعد مبارکباد دینے آنے والے شہریوں اور کارکنوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق لیا پولیس کی جانب سے بسلسلہ عبادتی پروگرام چرچ ہائی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا اسد الرحمان کی خصوصی ہدایات پر عبادتی پروگرام کے سلسلہ میں چرچ ہائی اور مسیحی عبادت گاہوں پر ضلع بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں موجود اہم چرچ ہائی پر لیا پولیس کے افسران اور ملازمان کو بائی نیم ڈیوٹی تفویض کی گئی۔ عبادتی پروگرام میں شامل ہونے والے ہر شخص گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیک کرنے کی ہدایات کی گئی۔ علاوہ چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا بھی استعمال یقینی بنایا گیا۔ عبادت گاہوں میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی۔ چرچ اور مسیحی عبادت گاہوں پر پارکنگ کا مناسب انتظام کیا گیا۔ ڈی پی او اسد الرحمان نے ضلع بھر کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو لگائی گئی ڈیوٹی کو چیک کرنے، ڈیوٹی بارے بریفنگ کرنے اور ملازمین پولیس کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایات دی۔ رنالہ خورد اختر آباد کے نواحی گاؤں 15 1 میں واقع گھر میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ مزید تفصیلات ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی اسلم سجاد کی اس رپورٹ میں۔ اخترآباد کے نواحی گاؤں 15 1 میں واقع گھر میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملنے پر 1122 کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کی اور رنالہ خورد سے 15 1 گاؤں میں 12 منٹ میں پہنچ کر فوری طور پر کارروائی کا عمل شروع کیا۔ فائر وہیکل سے پانی کی مدد سے کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اہل علاقے کا کہنا ہے کہ ریسکیو ذرائع سے معلوم ہوا کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ متاثرہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ نقصان تقریباً 5 لاکھ کا ہوا۔ اگر بروقت کارروائی نہ ہوتی تو نقصان بڑھ سکتا تھا اور اہل علاقہ 1122 کی کارروائی سے مطمئن۔ 1122 کی ٹیم کی سپرویژن LFR عمران نے کی اور دیگر عملہ میں سہیل کامران، عرفان، عمران، جوید اور دیگر عملہ شامل۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسلم سجاد، اور نیوز رنالہ خورد۔ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول ڈاکٹر غفلت نے معصوم بچی کو زندگی بھر کے لیے اپاہج بنا دیا۔ بچی کے بازو کے معمولی فریکچر کے علاج کی غرض سے نیشنل اسپتال بہاول نگر میں علاج کے لیے لے کر گئے۔ متاثرہ بچی کے والد نے بتایا، ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے شکار بچی کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ متاثرہ خاندان کا ارباب اختیار سے نوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر بہاولپور کے ہیلتھ کے افسران نے خبر کا فوری نوٹس لیتے ہوئے نیشنل اسپتال ڈاکٹر امجد آرتھو کی سرپرستی میں چلنے والے اسپتال کو فوری طور پر سیل کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ عطائی ڈاکٹر کو کسی انسان کی جان سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ بہاول نگر شہر کے محلہ نظام پورہ کے رہائشی محمد عمران نامی نوجوان کی 5 سالہ حرین نامی معصوم بچی نیشنل اسپتال کے ڈاکٹر کی غفلت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ 5 سالہ حرین کو کھیل کود کے دوران بازو پر چوٹ لگنے کے باعث چشتیاں روڈ پر واقع نیشنل اسپتال میں علاج کی غرض سے لایا گیا تھا، جہاں پر موجود امجد طاہر نامی ڈاکٹر نے بازو میں فریکچر بتا کر آپریشن کر دیا۔ 2 روز کے بعد ہی بچی کی حالت ابتر ہونے کے باعث اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لایا گیا۔ ڈاکٹر نے بچی کی جان کو خطرہ بتا کر معصومہ کے بازو کو جڑ سے ہی کاٹ دیا۔ اس طرح 5 سالہ حرین ڈاکٹر کی نااہلی کے بھیٹ چڑھ گئی، زندگی بھر کے لیے بازو سے محروم ہو گئی۔ خبر شامل کریں گے لیا ڈپٹی کمشنر خالد پرویز کی طرف سے عید الاضحیٰ خصوصی صفائی مہم کے سلسلہ میں مصروف عمل تمام ٹیموں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ مویشی منڈیوں میں سیل پوائنٹ کے قیام سے عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں علائشوں کو بروقت ڈمپ کرنے اور بارش کے پانی کے انعکاس تک کے عمل میں ضلع لیا کے متعلقہ افسران اور اہلکاروں نے اپنی ذاتی خوشیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں عوام کی خدمت کو ترجیح دی، جسے صوبائی حکومت، کمشنر ڈی جی خان اور لیا کی عوام نے سراہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کونسل، میونسپل کمیٹیوں، اربن یونین کونسل کے اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے شاباش دی اور انہیں 2 دن کی اضافی تنخواہیں دینے کی سفارش کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیس، ریسکیو 1122، ہیلتھ اتھارٹی، لائف سٹاک، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کی خدمات کو بھی سراہا۔ ہارون آباد سوچ فاؤنڈیشن اپنے بلدیہ ہارون آباد کے ساتھ مل کر قربانی کی لاشوں کو بروقت گلی محلے سے اٹھواتے ہوئے سٹی کو صاف رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر راؤ غلام محی الدین ایڈوکیٹ کی قیادت میں جنرل سیکریٹری راؤ انجم، فائنانس سیکریٹری راؤ رضوان مکرم اور ممبران کامران رضوان راجہ، عمران افضل، عابد حسین، کاشف، مجیب، طارق حسن عید الاضحیٰ پر شہری کو نہر میں علائشیں پھینکنے اور دھونے سے منع کرنے اور نگرانی کرنے پر اہلیان ہارون آباد سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کیا۔
سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر راؤ غلام محی الدین ایڈوکیٹ اور جنرل سیکریٹری راؤ انجم لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور 6 سال سے کام کر رہی ہے، شہر کو صاف بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، سوچ زندگی بدلنے۔ اور شامل کرتے ہیں آرہ والا سے میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا تھانہ سٹی کے علاقہ میں معروف سیاسی خاندان ٹکا فیملی کے گھر رات کے ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر لے گئے۔ آرہ والا میں معروف سیاسی خاندان ٹکا فیملی کے گھر رات کے ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی۔ 5 مسلح ڈاکو سابق صوبائی وزیر ٹکا محمد اقبال مرحوم اور سابق DIG ٹکا محمد مختار خان کے بھائی، سابق DSP ٹکا محمد خالد خان کے بیٹے DSP ٹکا محمد سجاد خان ٹکا محمد فرید خان ایڈوکیٹ کے گھر داخل ہوئے اور اسلحہ کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور بھاری مقدار میں طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO پاک پتن، SHO تھانہ سٹی اور DSP سرکل پولیس کے بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ DPO نے ملاقات کی اور DSP کی نگرانی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دے کر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جلد ملزمان ٹریس کرنے کی ہدایات کی ہے۔ پولیس تھانہ سٹی کی جانب سے بھی تحقیقات جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ضلع انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی پر مامور مزدوروں کو معاوضہ نہ دیا۔ مزدوروں نے معاوضہ نہ ملنے پر میونسپل کارپوریشن شیخ پورہ کے آفس کے سامنے مین روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے بلاک کر دیا۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا، ضلع انتظامیہ ہمیں معاوضہ ادا نہیں کر رہی۔ انتظامیہ پیر کو کہہ رہی ہے کہ پیر کو معاوضہ ادا کریں گے، جو ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ہمارے بچے گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے کام کر رہے ہیں، انتظامیہ نے کھانا تک نہیں پوچھا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کی سفارش پر وفاقی حکومت نے پٹرولیم کی قیمتوں میں 262 روپے فی لیٹر پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ قیمتیں موجودہ 262 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 7 روپے 5 پیسے اضافے سے 260 روپے کر دی گئی ہے، 5 فی لیٹر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رات کے ایک ٹویٹ میں یہ خبر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے اعلان کردہ نرخ 15 جولائی تک درست رہیں گے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف 4 جولائی 2023 کو ویڈیو کانفرنس فارمیٹ میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان مملکت CHS کے 23ویں اجلاس میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم کو SCO CHS میں شرکت کی دعوت ہندوستانی وزیر اعظم نے SCO کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے دی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سب سے اعلیٰ فورم آنے والے CHS میں رہنما اہم عالمی علاقائی مسائل پر غور و خوض کریں گے اور SCO کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کی مستقبل کی سمت کا نقشہ تیار کریں گے۔ اس سال SCO CHS بھی تنظیم کے نئے رکن کے طور پر ایران کا خیر مقدم کرے گا۔ بھی پڑھیں، بھارت کے اقدام نے پاکستان اور SCO کے دیگر ارکان کو حیران کر دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری جاپانی حکومت کی دعوت پر جاپان کی سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ جاپان میں پاکستان کے سفیر رضا بشیر تارڑ، جاپانی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق علی بابا کے شریک بانی جیک ما نیپال کے کھنمون کا حالیہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر MA نے جمعرات کو ہانگ کانگ بزنس ایوی ایشن کی طرف سے فراہم کردہ چارٹرڈ طیارے پر پاکستان کے لیے اڑان بھری۔ وہ منگل کو دوپہر کے آخر میں کھٹمنڈو پہنچے اور انہوں نے اپنا قیام دواریکا ہوٹل میں گزارا۔ اس نے اپنے قیام کے دوران کھٹمنڈو کے آس پاس کا سفر کیا، تھمیل بختہ پور، دربار اسکوائر اور قلیمتی سبزی منڈی جیسے مقامات کا دورہ کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے جمعے کے روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ سمٹ میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جو اگلے ہفتے ورچوئل فارمیٹ میں ہوگا۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کو SCO اجلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ SCO ایک عالمی فورم ہے اور اس قسم کی کثیر جہتی میٹنگوں میں درمیان ذاتی تناؤ نہیں آنا چاہیے، پیش رفت سے واقف بھارتی حکومت کے لوگوں نے کہا۔